بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آج ہم انہی کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی پہلو کو بھی بڑی اہمیت دی۔ آپ نے حکمرانوں، عہدیداروں اور سپاہ کے حالات کا مکمل جائزہ لیا، درست حکمرانی کے اصول بیان فرمائے، اسلامی نظام حکومت کی تشریح کی اور حاکم اور رعایا کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے طریقوں کی تعلیم دی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت، عمرا اور دیگر عہدیداروں سے رابطے قائم کیے اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں مہاراشٹر کے مرہٹوں نے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1737 میں وہ مہاراشٹر سے دہلی تک کے علاقے پر قابض ہو گئے تھے۔ مغل بادشاہ محمد شاہ اور اس کے جانشین احمد شاہ سلطنت کے زوال کو روکنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ مملکت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک عہدیدار شہاب الدین نے احمد شاہ کو معزول کر کے اس کے جانشین عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا اور اس کے لڑکے شاہ عالم ثانی کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، مگر شاہ عالم فرار ہو کر الہ آباد چلے گئے اور انگریزوں کی پناہ حاصل کر لی، جو بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد الہ آباد تک آ گئے تھے۔ ادھر شرقی سمت میں انگریز دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف افغانستان میں احمد شاہ ابدالی نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور اب وہ بر صغیر پر حملے کر رہے تھے۔ 1747 سے لے کر 1769 تک کے درمیان انہوں نے بر صغیر پر 9 حملے کیے۔ تیسری طرف مرہٹوں کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر انہیں مرہٹوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے اور مسلمانوں کو مرہٹوں سے نجات دلانے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی شاہ ولی اللہ کی دعوت پر ایک بار پھر بر صغیر میں آئے۔ دہلی کے قریب پانی پت کے مشہور میدان جنگ میں مسلمانوں اور مرہٹوں کے درمیان 14 جنوری 1761 کو زبردست جنگ ہوئی، جو پانی پت کی تیسری جنگ کہلاتی ہے۔ مرہٹا فوج کی تعداد 3 لاکھ کے قریب تھی اور مقابلے میں مسلمانوں کی فوج صرف 90,000 سپاہی تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ 2 لاکھ مرہٹے جنگ میں مارے گئے۔ احمد شاہ ابدالی اس کی بھرپور جنگی کارروائی کے نتیجے میں مرہٹوں کی سیاسی اور فوجی طاقت بہت کمزور ہو گئی اور انہیں سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد دہلی میں اپنی حکومت قائم نہیں کی اور اقتدار مغلوں کے پاس واپس کر دیا، جس کے نتیجے میں مملکت پھر سے سیاسی انتشار کا شکار ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ کی ایک شادی آپ کے ماموں شاہ عبید اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی اور دوسری شادی مولوی سید حامد سونی پتی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ دوسری اہلیہ سے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کے نام شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی یہ نام ہیں۔ یہ چاروں صاحبزادے علوم دینیہ کے ماہر تھے۔ شاہ عبدالعزیز 60 برس تک دینی علوم اور حدیث کی تعلیم دیتے رہے۔ شاہ رفیع الدین نے پہلی بار اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کی اردو زبان میں تفسیر لکھی، جو آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید کا تاریخ میں بڑا مقام ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سید احمد کے ساتھ مل کر تحریک مجاہدین چلائی اور مارکا بالاکوٹ میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ اس طرح یہ بات واضح ہے کہ شاہ ولی اللہ کی تاریخ دعوت و اصلاح کس قدر مؤثر اور ہمگیر تاریخ تھی، جس کے اثرات سینکڑوں برس کے بعد تک بھی قائم رہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم، حدیث، فقہ، کلام، تصوف، تاریخ سمیت بہت ساری موضوعات پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 100 کے لگ بھگ ہے۔ شاہ صاحب کو عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان دونوں زبانوں میں شعر و سخن کا بھی ذوق تھا۔ فارسی میں بھی آپ کئی اشعار کہا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کی چند مشہور تصانیف کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے تفسیر فتح الرحمن بترجمۃ القرآن۔ یہ قرآن حکیم کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک تفصیلی مقدمہ بھی ہے، جس میں ترجمے کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اردو تراجم کے لیے شاہ صاحب کا یہ ترجمہ بنیاد بنا۔ نمبر 2 الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ تفسیر کے اصولوں پر یہ سب سے نایاب کتاب ہے۔ نمبر 3 تعویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء والمرسلین۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے حالات و واقعات پر مشتمل یہ ایک منفرد کتاب ہے۔ نمبر 4 حجت اللہ البالغہ۔ فقہ، اسرار شریعت اور تصوف کے علاوہ احادیث کے ایک اہم ذخیرے کی علمی اور عقلی تشریح ہے۔ نمبر 5
ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء، خلافت راشدہ کے حق میں تفصیلی کتاب ہے۔ نمبر 6 فیوز الحرمین، قیام حجاز کے دوران مشاہدات اور علم الکلام اور تصوف کے مباحث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ نمبر 7 الخیر الکثیر، فلسفہ، طبیعیات اور تصوف کے مباحث اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 8 التفہیمات الالہیہ، شاہ ولی اللہ کی قلبی کیفیات اور وجدانی مضامین پر مشتمل ہے۔ شاہ صاحب کے مکاتیب کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کی بعض تصانیف اب تک غیر مطبوع ہیں، ان کا ذکر تو ملتا ہے لیکن اصل مخطوطات نہیں مل سکے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ نے عمری عمر کا آخری حصہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اصلاح کرنے میں گزار دیا۔ 29 محرم الحرام 1176 ہجری 20 اگست 1762 عیسوی کو ظہر کے وقت علم و دانش کا یہ چمکتا دمکتا سورج غروب ہو گیا اور ایک عالم کو سوگوار کر گیا۔ آپ کو دہلی میں اپنے والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں لاکھوں کروڑوں درج فرمائے، ان پر نازل کرے۔ اس کتاب کے مضامین کی تیاری کے حوالے سے جن کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے، اس ویڈیو کو بنانے کے حوالے سے جن کتب کا مطالعہ کیا ہے، اس میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے نام ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ تذکرۃ المحدثین مولانا غلام رسول سعید، تذکرۃ المحدثین ضیاء الدین اصلاحی، تذکرہ ائمہ اربعہ اسلام الحق اسدی، تذکرۃ الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین عطار، جامع ترمذی، جغرافیہ خلافت مشرقی مولانا محمد عنایت اللہ، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ، حکماء اسلام عبدالسلام ندوی، حیات حضرت امام ابو حنیفہ محمد ابو زہرا، حیات مالک علامہ سید سلمان ندوی۔ مقالے بھی بہت سارے لکھے ہیں۔ دائرہ معارف اسلامیہ، درس ترمذی مولانا محمد تقی عثمانی، سرگزشت غزالی مولانا محمد حنیف ندوی۔ سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں، سیرت الائمہ، سیرت البخاری، سیرت امام شافعی، سیرت عمر بن عبدالعزیز، سیرت النعمان، شخصیات اور بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے سے اس کتاب میں اس ویڈیو کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صاحبان باصفا، راہ ہدایت کو روشن کرنے والے صوفیہ اور مصلحین کی گرامی جو نیک لوگ ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔